Assalamu alaikum. Thank you for tuning in. This is another one in a series of dialogues we're having to discuss the vision 2025 for the future that we have for Pakistan. We are trying to get a lot of stakeholders around the table and have interesting discussions with them to drive a lot of conversation towards sustainable development in the country. And as part of that, we are very privileged today to have with us Mr. Rizwan Mehboob. اور رضوان محبوب صاحب کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ رضوان صاحب has served in various capacities across various parts of the government. You are trained, sir, as a civil servant, and you also have a degree in agriculture and forestry, as far as we know. So there's a lot of background in environmental friendly faculties. And the recent role, prominent role that we all know you from is the representative or the Secretary for Climate Change with the previous government. تو رضوان صاحب کا بڑا براڈ ایک تجربہ ہے گورنمنٹ میں اور کلائمیٹ چینج کی پالیسیز کو اسپیئر ہیڈ کرتے رہے ہیں ملک میں. تو وی وڈ لائک ٹو گیٹ ہز ٹیک آن the future of sustainable development in Pakistan. رضوان صاحب, thank you very much for joining us. بہت شکریہ. تو سر آپ نے کافی براڈ آپ کا ایکسپیرینس ہے. میں آپ سے جب بات چیت کر رہا تھا تو اندازہ ہوا کہ کافی سارے رولز آپ نے پلے کیے ہیں پروونشل گورنمنٹ میں, پھر فیڈرل گورنمنٹ میں, اور اب آپ انڈیپینڈنٹلی یو ایڈوائزنگ لاٹس آف ایجنسیز لائک ڈفٹ. تو وہ کون سا ایک سینٹرل ایشو ہے آپ کو جو لگتا ہے جس پہ آپ نے ایڈوائز کیا اور نیشنل گورنمنٹ کو, which in your view is the most critical issue for Pakistan? جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو فار گیونگ می دس اپرچونٹی کہ بڑی ایک آئی ایم ایکسائٹیڈ کہ جتنی اچھی ایک ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جس میں سے انشاءاللہ کو پازیٹیو چیز نکلے گی. آئی تھنک I had the privilege of working at the grassroots level, وہ میونسپل کمیٹیوں وغیرہ میں بھی کام کیا, then in the province سندھ پنجاب میں, then at the federal level, and then I left the job, so worked as a sort of quasi political positions, be donors. So میرے خیال میں since you started with sustainable development and climate change, جو ایک مجھے ایشو تو نہیں کہنا چاہیے, فیچر جو نظر آیا کہ if you try to locate within the public policy جو سسٹم گورنمنٹ کا ہوتا ہے, ظاہر آپ نے جو کام کرنا ہے سرکار کے ذریعے اس سسٹم میں کرنا ہے, تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا جو کلائمیٹ چینج ایشوز یہ کسی ایک جگہ مرتکز نہیں ہے. سو دے آر ناٹ لائک ون ڈپارٹمنٹ کہ آپ کہیں گے ویل گو ٹو دس ڈپارٹمنٹ دے ول سارٹ اٹ آؤٹ, یا دس سیکٹر دس ول سارٹ اٹ آؤٹ. فار انسٹنس فیڈرل گورنمنٹ میں آپ دیکھیے, سو یو ہیو دس منسٹری آف واٹر ریسورسز, اینڈ دین یو ہیو دس منسٹری آف پیٹرولیم نیچرل ریسورسز, اینڈ دین یو ہیو دا پلاننگ کمیشن جس کے پاس ایک انرجی کا پورا سیکشن ہے, اینڈ دین پالیسیز ہیو دیئر انرجی سارٹ آف ڈپارٹمنٹس. تو ایک پہلا جو ایک اسٹریٹ وے چیلنج آپ کو نظر آتا ہے کہ جب آپ نے ان ایشوز کو جو آپس میں انٹر لنکڈ ہے, سو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اس میں ریسورس یوٹیلائزیشن کی بات آتی ہے, انرجی میں ریسورسز کی یوٹیلائزیشن کی بات آتی ہے. تو آئی تھنک جو پہلا ایک ایشو ہے, پہلا جو چیلنج جو میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ ایک براڈ لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ایشو ہے, لیکن وین دے موو ٹورڈ دا سولوشن اٹ گیٹ سارٹ آف, جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہولز میں سے چیز سلپ اوے ہو جاتی ہے کہ اتنے لیول پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, اگرچہ وہاں پہ اسٹیئرنگ کمیٹیاں بھی بنتی ہیں, کوآرڈینیشن کمیٹیز بنتی ہیں. بٹ آئی تھنک دا چیلنج از, اینڈ اسپیشلی اس سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر کا بھی بہت بڑا رول ہے. انرجی سیکٹر, کلائمیٹ چینج کو آپ نے میٹیگیشن کرنی ہے. اب وہ بھی کوئی کلیئر نہیں ہے کہ وچ وے پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سے پارٹنرشپ کرے گا. ایوری باڈی ٹاکس اباؤٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, لیکن اٹس ون آف دا ٹرکیسٹ جاب. اور typically civil servants are, I won't say averse, but they are very cautious when it comes to public private partnership for a host of reasons. So میرے خیال میں جو میری پہلی ایک اس میں ٹیک ہے, اور پہلا یہ کہ ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے اس انسٹیٹیوشنل کنفیگوریشن کے اندر ایشو کو فریم کرنا اور اس کا سلوشن نکالنا اور اس کو لے کے چلنا, یہ ایک چیلنج ہے. اور اس سے مختلف گورنمنٹس مختلف طریقے سے گریپل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں, اینڈ آئی تھنک اٹس این آن گوئنگ. سو یہ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایز اے مینس ٹو ایڈریس دا کلائمیٹ چینج ایشوز, اور اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ انرجی کرائسس اینڈ دین ٹرائی ٹو سی کہ اس میں کیا کیا جائے تاکہ جو آپ کے نیچرل ریسورس پہ برڈن کم ہو, تو میرے خیال میں جب تک یہ ایک ایشو, یہ ایک ریئلائزیشن, یہ ایک جو سینسٹائزیشن ہے کہ کس طرح یہ چیز اسکیٹرڈ ہے اکراس پبلک سیکٹر, فیڈرل, پروونشل, لوکل لیول, اینڈ دین آف کورس دا پرائیویٹ سیکٹر, اور اس کو کس طرح آپ نے ایک جگہ لا کے سینرجائز کرنا ہے. آئی تھنک دیٹس دا بگیسٹ سارٹ آف چیلنج, دیٹس دا بگیسٹ ریالٹی جس کے ساتھ گریپل کرنا پڑتا ہے. سر فینٹاسٹک. آئی تھنک بہت آپ نے ایک براڈ ایک ہمیں پرسپیکٹو دیا اس کے اوپر کہ یہ ایک ایشو نہیں ہے. These are various issues across multiple ministries, multiple departments, multiple industries, social areas.
تو بہت کمپلیکیٹ ایشو ہے, لیکن آپ نے یو ٹچ اپون دا فیکٹ دیٹ دیر ہیز ٹو بی اے کوہرنٹ ٹاپ ڈاؤن policy and activity and movement and strategy on this. بالکل ٹھیک. اب سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب دنیا میں اگر آپ نظر پھیلائیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یو ایس میں آپ دیکھیں اور باقی جگہوں پہ ایویڈنس جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ مین میڈ ہے کلائمیٹ چینج اور اس کا ایڈورس امپیکٹ ہے, لیکن اس ایویڈنس کو ڈسکارڈ کیا جاتا ہے, اس کے اوپر ایکٹ نہیں کیا جاتا. پاکستان میں بھی اب آپ دیکھیں پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک فینسی ٹاک ہے, آئی ہرڈ دس ان بورڈ رومز کہ لوگ کہتے تھے یہ بہت فینسی ٹاک ہے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2012 کے بعد ٹیکنالوجی اسپیشلی آن رینیوبل انرجی امپروو سو فاسٹ کہ اکنامک آرگیومنٹ امپروو ہوا اینڈ وی ور آن دا رائٹ سائڈ آف دا اکنامک آرگیومنٹ, یٹ دا گورنمنٹ ڈڈنٹ موبلائز. ہم نے ایز اے نیشن زیادہ کام نہیں کیا نہ صرف رینیوبل انرجی اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ سیریس ہے اس ایشو کو ٹیکل کرنے میں؟ سب سے پہلے تھوڑا سا میں رینیوبل انرجی کے اوپر بات کر لوں فرام دا پرسپیکٹیو آف دا گورنمنٹ. دیکھیے جب آپ لیٹ سے گورنمنٹ میں کسی سینئر پالیسی میکنگ لیول پہ جائیں, ان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے واٹس یور انرجی مکس, ٹھیک ہے جی, اور آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہوگا انرجی مکس اس وقت آپ کا جو ہے آپ کے سو کال نان کلین سورسز سے زیادہ ہے آپ کو فار ہوسٹ آف ریزن. اب اس کی ملٹیپل ریزنس ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جب آپ بات کرتے ہیں کلین انرجی سولوشنز کی, ونڈ کی, سولر کی, تو اس میں سب سے پہلے تو اپ فرنٹ دس از واٹ دس سے جنرلی ایک پرسیپشن ہے اور کسی حد تک سے اپ فرنٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے. دوسرا اس کے لیے پلاننگ پیریڈ ٹپیکلی لمبے ہوتے ہیں, لانگ ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ دا اسکیل جو آپ کا پرابلم کا ہے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں بائی 2020 آپ کو شاید 30,000 میگا واٹ چاہیے ہوگا, آپ میئرلی کلین انرجی سولوشن سے اس کو نہیں کر سکتے. سو دا تھنگ از کہ پہلی چیز جو میں اس آپ کو کہوں گا, پہلا جو ہے کہ اس ڈسکورس کو انفارم اس طرح کرنا ہے کہ وی آر ناٹ سیئنگ کہ کلین انرجی سولوشن از گوئنگ ٹو ریپلیس ہی آپ کے تھرمل, اور جو واٹ وی آر سیئنگ از کہ آپ نے مکس کو بیلنس کرنا ہے, اس کی پرپورشن بڑھانی ہے, اور اس میں فیزز ہوں گی جہاں پہ آپ کلین انرجی کو ڈپلائی کر لیں. سولر کا کوئی ٹائم ہو سکتا ہے, آپ کو بہتر پتہ ہے, اس کا ونڈ کا ہو سکتا ہے, بٹ آپ کی پرنسپل ریلائنس اسی پہ رہے گی. اور اس کو کلین کیسے کرنا ہے, اس کے لیے جو ایک یہاں مسنگ لنک ہے کہ جو اڈاپٹیشن ہے بوتھ ان دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دا پبلک سیکٹر اینڈ دین ریلیٹڈ ٹو اڈاپٹیشن ٹیکنالوجیز, اس پہ اتنا کام نہیں ہوا. اب دیکھیے آئی ایم شیور, اور آپ لوگ چونکہ ٹیکنیکل ہیں آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ آئی ایم شیور کہ ٹیکنالوجیز ایسی ہوں گی کہ جو ایون ناٹ سو کلین انرجیز کو بھی بہتر کر سکتی ہیں. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ میں کیا ایپیٹائٹ ہے ان چیزوں کو اپ ٹیک کرنے کا, کیا ایپیٹائٹ ہے کہ جی ٹیکنالوجی انٹینسو سولوشن لائے تاکہ اس بیلنس کی کوالٹی کو بہتر کیا جائے. اور وہ اگین چیلنج وہی آ جائے گا کہ جی ملٹیپل منسٹریز ہیں, ہر منسٹریز کا سیٹ آف انسینٹیو ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر آف کورس منسٹریز کو پولیٹیکل لیڈرز کر رہے ہوتے ہیں, دین اٹ ڈیپینڈس کہ جی کس سیکٹر کو کون سا پولیٹیکل لیٹ سے منسٹر ڈیل کر رہا ہے, جس کی لیٹ سے اویئرنیس تو سب کی آف کورس پولیٹیشین کو بہت بہتر اندازہ ہوتا ہے, پلس بھی ہوتی ہے, لیکن کہ اس کی جو جسے کہتے ہیں ٹیکنیکلی چیز کو ہینڈل کرنے کی گرپ کیسی ہے, اس کی فائنانس اور پلاننگ کے ساتھ کیسی ریلیشن شپ ہے, یہ ساری چیزیں مل کے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان میں ٹاک اباؤٹ کہ جب تک انرجی مکس کو اس طرح نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ دس آئیدر دس اور دیٹ والی چیز نہیں ہے, آپ کو دونوں کو لے کے چلنا ہے, آپ کو ٹریڈیشنل سورسز کو بھی لے کے چلنا ہے وچ آر ناٹ سو ویری کلین. اور فائنلی جو آپ نے ایویڈنس کی بات کی, سر ایک چیز بڑی اسٹیبلش ہوگی کہ وہ, اور یہ اس پہ ملٹیپل لٹریچر ہے کہ یہ پاکستان جو ایشیا میں ورڈ نہیں کہتی ہے, جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں جو کہ ایڈورس امپیکٹ سے ہوں گے متاثر, اس میں پاکستان شامل ہے. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فیکٹ کہ ہماری جو اوور آل گلوبل ایمیشن میں کنٹریبیوشن 0.00 سم تھنگ ہے, لیکن چونکہ ہماری لوکیشن ایسی ہے, سو بیکاز یو ہیو آپ کا جو واٹر سائیکل کا بیس گلیشیئرز ہیں, گلیشیئرز میں گلاف کا فنامنا آ گیا, میلٹنگ ہو رہا ہے, برسٹ کا فنامنا ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مونسون کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے. پہلے 20-30 ایئرز کو جون میں شروع ہو کے سپٹمبر تک جاتی تھی. نو وی آر ہیونگ لیٹ مونسونز, اور رادر دین 2 مہینے کے 2-4 بڑے ہیوی شاورز آتے ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. ونٹرز آپ دیکھیں وہ آگے جانا شروع ہو گئی ہیں, مارچ میں اپریل میں آپ کی ویٹ تیار ہوتی, بارش آ جاتی ہے. آپ سو میرے خیال میں اس وقت اس ایشو سے ایٹ لیسٹ پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا میں گون بیانڈ انڈیا میں اس وقت اتنا مسئلہ ہو رہا ہے ان کو ٹیمپریچر رائز کا. کراچی میں ہیٹ ویو کا فنامنا بہت کامن ہو گیا. تو ایویڈنس تو میرے خیال میں ہمارے پاس امپیریکل اینیکڈوٹل اتنا ایویڈنس ہے کہ دیر از نو ریزن ٹو ڈینائی. چیلنج صرف یہ ہے کہ بزنس ایز یوزول کو چینج کرنے کے لیے جو ایک انسینٹیو ہوتا ہے, ڈرائیو ہوتا ہے, ڈرائیور وہ کدھر سے آئے گا؟ آئے وہ پولیٹیکل آئے گا, آیا وہ ٹیکنوکریٹس آئیں گے, اکیڈیمکس آئیں گے,
اور ایک جو مسنگ ایریا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کہ جس کو ہم عموماً اگنور کرتے ہیں, وہ میرے خیال میں اس طرح کھل کے اس چیز کو اس آرگومنٹ کو لے کے سامنے نہیں آ رہا کہ جو لیٹس سے انڈسٹری یا پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, کیا انہوں نے اپنے پروسیسز کو کلین کیا ہے, کیا آر دے موونگ دا ڈائریکشن آف کلین انرجی. فرام مائی نالج مجھے معلوم ہے فیصل آباد میں کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے, غالباً کراچی میں کی ہے, بٹ ایز اے سیکٹر وہ جو ہے بھلے سی ایس آر میں کی ہو وہ ابھی اس طرح سامنے نہیں ہے. تو میرے خیال میں جب تک یہ ہر طرح سے یہ چیزیں نہیں آئیں گی, ایویڈنس بہت ہو گیا ہوا, پاکستان از آلریڈی سیئنگ دا ایڈورس امپیکٹ, اور یہ اللہ نہ کرے بٹ میری اپریہینشن یہ ہے کہ مزید یہ تھوڑا اس میں جسے کہتے ہیں کہ اس کی انٹینسٹی بڑھے گی, وچ از اے فینومینا, اور یہ اور اس کی بیس پہ اب آپ نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے وہ فائنلی یہ ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں, یہاں میٹیگیشن اب کرتے ہیں, یہاں اڈاپٹیشن. میٹیگیشن نسبتاً آسان ہوتا ہے, پودے لگا دیں 2 مہینے میں لگ جاتے ہیں. اڈاپٹیشن مشکل ہوتا ہے جس میں آپ نے پروسیس ری انجینئرنگ کرنے ہیں, ایٹیٹیوڈ ری انجینئرنگ کرنے ہیں. مجھے جو تھوڑی سی پریشانی ہے, جو مجھے اپریہینشن ہے کہ ہمارا جو بیلنس ہے میٹیگیشن اڈاپٹیشن کے, دیٹ از ریئلی ناٹ آئیڈیل. سو ہمیں جتنا فوکس میٹیگیشن پہ ہے اتنا اڈاپٹیشن پہ کرنا پڑے گا, اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف انرجی سیکٹر. پھر کہیں جا کے ہم رائٹ ڈائریکشن میں چل سکیں گے. بٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ this climate change adverse impact challenge is right in front of us. میرے خیال میں اب تو کوئی اس میں شک شبہ رہ ہی نہیں گیا. So very well said. I think بہت سارے پوائنٹس آپ نے ریز کیا. I think کچھ آپ نے ذکر کیا کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ جو آلریڈی ہمیں نظر آ رہا ہے ڈفرینٹ ملکوں میں, کیونکہ آپ کا تھوڑا سا ایگریکلچر سے بھی تعلق ہے, فارسٹری سے بھی تعلق ہے. جو ایک ایسپیکٹ سر کلائمیٹ چینج کا سامنے نہیں آتا, سٹیز میں تو ہم دیکھتے ہیں ہر طرف بات ہو رہی ہے کہ جی دہلی میں ہیٹ ویو, کراچی کی ہیٹ ویو, لاہور کی, نیو یارک, پیرس کی, یہ تو خبروں میں آتا ہے. لیکن دیہی علاقوں میں جو ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ وہ سامنے نہیں آتا. فار ایگزامپل جو آپ کی ایگری بیلٹ ہے, جو انڈس بیسن ہے, اس میں کیا چینجز متوقع ہیں واٹر کرائسس سے ریلیٹڈ یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, اس میں luckily one of actually the last assignment when I took early retirement from government 2014, I was Secretary Agriculture Marketing Punjab. Right. I'm talking about 2014. So I was meeting, یہ مارکیٹ کمیٹیوں میں پنجاب جاتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے, وہ جو وہاں پہ انجمن کاشتکاران اور گروورس ایسوسیشنز, اینڈ یو نو یہ ایک نارم ہوتا تھا. لوگ کہہ رہے تھے جی اب دیکھیں, اٹ واز کمنگ فرام دا گورس کہ جناب ہم نے اس سال آلو لگایا, آلو کی قیمت بیٹھ گئی کیونکہ اینڈ ٹائم پہ پالا پڑ گیا, ہم نے مرچی لگائی یہ ہو گیا. سو ایک چیز تو یہ ہے کہ جو رورل علاقہ ہے, جو آپ کا ایگریکلچر, پنجاب بائی اینڈ لارج پاکستان بیسیکلی ایگریکلچر ہماری ڈائریکٹ انڈائریکٹلی سپورٹ کرتا ہے, اس کے اوپر 2-3 طریقے سے اس کا آیا. ایک تو جو میں نے آپ سے جو عرض کی تھی کہ جو پیٹرن آگے ہو گیا, لیٹ رینز, مونسون آگے چلے گئی, سردیاں ڈیلیڈ ہو گئیں, اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کی کراپ پروڈکٹیوٹی پہ آ گیا. کراپ تیار ہوتی ہے, بارش آ جاتی ہے, پانی چاہیے نہیں آتی, اور یہ چیزیں عام ہونا شروع ہو گئی ہیں. مطلب سینٹرل پنجاب میں آپ کسی سے ملے, پیپل ٹیل یو سیڈ سٹوریز. مارکیٹ کمیٹی کسی میں چلے جائیں, سینٹرل پنجاب کی, سندھ کی, دے ول ٹیل یو سٹوریز آفٹر سٹوریز کہ جی اسی تے رول گئے, کسان رول گیا, برباد ہو گیا. اب ایشو یہ ہے کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ موجود ہے, ان کا ایکسٹینشن ونگ بھی موجود ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو کلائمیٹ چینج ہے وہ دے آر سٹنگ سم ویئر ان لیٹس سے فیڈرل گورنمنٹ منسٹری آف کلائمیٹ چینج, گلوبل کلائمیٹ چینج امپیکٹ کا ادارہ بلو ایریا میں بیٹھا ہوا ہے. تو چیلنج ریئلی از کہ سائنٹسٹ کے پاس جو نالج ہے, جو اویئرنیس ہے کہ یہ امپیکٹ ہو گیا ہوا ہے, اس کو کیسے پیکج کر کے گروور تک, فارمر تک لے جایا جائے کہ جو سائیوال میں, میرپور, ماتھیلوں میں بیٹھا, اسے بتایا جائے کہ بھئی اب یہ جو آپ کی کراپنگ آپ 200, 400, 500 سال سے کر رہے تھے, وہ پیٹرن اب آپ کو چینج کرنا ہوں گے, وچ از اڈاپٹیشن. اور اس میں میرا جو مجھے اپریہینشن یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, کوئی اگین ایگریکلچر مارکیٹنگ کو بیسیکلی پرائیویٹ انٹرپرینور ہی چلا, وہی کسان کو لون دیتا ہے, وہی کسان کو فرٹیلائزرز دیتا ہے, ان کو بھی ساتھ آنا پڑے گا. سو دا تھنگ از کہ جو رورل علاقوں میں ایڈورس امپیکٹ آن ایگریکلچر ان ٹرمز آف چینج ویدر, اور پانی کا تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, آلریڈی آپ کسی بھی گروور کے پاس جاؤ بتائے گا جی ٹیوب ویل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ, اور جو کینال واٹر, جو آئی واز ود اریگیشن سینئر پیپل یسٹرڈے, 1/3 تک جو ٹپیکل جو کہتے ہیں نا ٹیل اینڈ کے اوپر سپلائی کم ہوئی ہے پانی کی, اور ویزیبل ہے, اور اس کا ڈیٹا آپ کو مل سکتا ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے. تو اگر 1/3 پانی نیچے گیا تو آپ کی آلموسٹ جو 1/3 جو آپ کا کراپنگ ایریا ہے اس پہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ٹیوب ویل لگا دیے, اور ٹیوب ویل کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ واٹر چونکہ آپ کی ریگولیشن نہیں ہے, ایکسٹریکشن جو ہے وہ ان ریگولیٹڈ ہونا شروع ہوگی, آپ کا سورس ڈپلیٹ ہونا شروع ہو گیا, آپ کے لیٹ سے فوسل فیول برن ہونا شروع ہو گئے. سو ایک وشس سائیکل سا بن گیا. سو یہ کہ میں آئی ایم ریئلی کنونسڈ کہ اربن کے ساتھ جو رورل
رورل علاقے بھی ہیں وہاں پہ اس کے ایڈورس امپیکٹ آگے ہیں, پیپل ہیو اسٹارٹڈ سفرنگ. انفارچونیٹلی جو ہماری ایکسٹینشن سروسز ہیں ان کا بھی فوکس وہ کراپ کے اوپر, ورائٹیز کا, وچ از امپورٹنٹ. لیکن کلائمیٹ چینج کے حساب سے جو اڈاپٹیشن کرنی ہے وہ نہیں ہے, اور میرے خیال میں اس سے بڑا رول پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ہے. فرٹیلائزر, سیڈ کمپنی, دے آر ہیوج کمپنیز. سو آئی تھنک دیر از نو ریزن وائی دے شوڈ بی انویسٹنگ ان دیز نالج پروڈکٹس. ان کو لوکل پنجابی, سرائکی, سندھی, پشتو میں کر کے لوگوں کو بتائیں کہ کسان کو کبھی آپ وہ, اور اسپیشلی جو سبسسٹنس فارمر, بڑا فارمر تو پھر کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. یہ جو 5 ایکڑ 4 ایکڑ والا جس نے 2 کراپ لے کے اپنی فیملی چلانی ہے, اس تک جب تک یہ ایڈاپٹیشن کے میسیجز نہیں جائیں گے, اس کی جو ٹیکنالوجیز بہت انٹینسیو نہیں, جو بیسک ٹیکنالوجیز کہ پانی اب آپ نے کیسے لگانا ہے, چونکہ پانی تھوڑا ہے, کوئی نہ کوئی آئی ایم شیور کہ ٹیکنیک ہوگی, آپ نے ملچنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے ٹنل کیسے بنانی ہے. سو میرے خیال دس ریئلی امپورٹنٹ, ورنہ اگر ہماری جسے کہتے ہیں فوڈ باسکٹ سفر کرنا شروع ہو جائے گی تو وی ول بی ان سیریس ٹربل. جی سر بہت زبردست, بہت آپ نے کمپریہنسو ایک پکچر پینٹ کی ہے کہ ایڈیپٹیبلٹی از دی نیم آف دی گیم, کہ کلائمیٹ بالکل چینج ہو رہا ہے, اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے. انفیکٹ جس طرح آپ نے اس کو پینٹ کیا پکچر کو, لگتا یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں اس کا امپیکٹ اور بھی زیادہ ہے, کیونکہ ہم لوگ تو دیکھیں اے سی میں بیٹھتے ہیں, انڈورز کام کرتے ہیں. دیہی علاقوں میں لوگ آؤٹ ڈورز کام کرتے ہیں, ایگریکلچر میں زیادہ تر عوام دے آر امپلائڈ. تو وہاں پہ کیونکہ ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے تو ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ پانی کا لیول نیچے جا رہا ہے 1/3 آپ نے بتایا, تو میسو ڈفرنس. تو ان کو پانی کی ایکسیس میں دقت ہو رہی ہے, سیزن چینج ہو رہا ہے, دیر از اے لاٹ گوئنگ آن. سر یہ کیونکہ انرجی فورم ہے, ہم انرجی ریلیٹڈ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں, بٹ آئی وانٹ کیپ اٹ ٹو دا رورل ایریاز, کیونکہ وی ڈونٹ ٹاک انف اباؤٹ the problem in rural areas, especially related to climate change, but also related to development, because ہم ایک سب poor country ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ poverty is also a big problem in Pakistan. تو we have to make sure کہ ہم ان لوگوں کو ڈیولپ بھی کریں, ان علاقوں کو ڈیولپ بھی کریں, بٹ climate ready policies کے ساتھ ڈیولپ کریں. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ what role energy has to play in development of those rural areas? تقریباً 30% آبادی آپ کی گریڈ پہ کنیکٹڈ نہیں ہے, یا اس کے پاس گریڈ بیڈ گریڈ ہے, یعنی کہ 4 گھنٹے سے زیادہ بجلی ان کو نہیں ملتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے انرجی کیا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ڈیولپمنٹ میں, اور ہاؤ کین وی ڈیولپ لیٹس سے کلائمیٹ ریڈی ڈیولپمنٹ پالیسی؟ اچھا, دس از ویری انٹرسٹنگ کویشچن, اور اس کو میں ان آل فیئرنیس میرے خیال جب بات کریں تو پاکستان کے اس حوالے سے 3-4 زونز آپ کو دکھائی دیتے ہیں. دیکھیں, ایک آپ کا ہلی ریجن ہے, خیبر پختونخوا ہو گیا, آپ کا جی بی ہو گیا, آزاد کشمیر, ناردرن پنجاب, پوٹھوار, جہاں پہ نیم پہاڑی علاقہ ہے, وہاں کا انرجی چلا. اچھا, وہاں پہ لکیلی یو ہیو دا فلوئنگ واٹر ہے, وہاں رن آف دا ریور کچھ نہ کچھ رن آف دا واٹر سولوشن ہو سکتا ہے. دین یو کم ٹو لیٹ سے سینٹرل پنجاب اینڈ اپر سندھ, جو کہ آپ کے پلین ایریاز ہیں, وہاں کی انرجی ریکوائرمنٹ کے اپرچونٹی کے حوالے سے آپ کے پاس بایو میس موجود ہے. وہاں پہ یہ جو گوبر ہوتا ہے اس کے ساتھ, آئی نو جب سے ہم پیدا ہوئے سنتے آ رہے ہیں, بٹ دا تھنگ از کہ یہ ایک اپرچونٹی, وہاں پہ اتنا پروڈکشن ہوتی ہے اس چیز کی, یہ جو آپ کا جو بایو مٹیریل ہوتا ہے, اور اس کو کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے. دین یو گو ٹو ایریڈ ایریا, جو آپ کے سدرن کسی حد تک پنجاب, سدرن خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے, وہاں کا انرجی کا جو کانٹیکس بالکل ڈفرینٹ ہے وہاں کا. اینڈ آف کورس فائنلی جو کوسٹل بیلٹ آپ کا کراچی ہے. اب دا پرابلم از آئی تھنک فار دا رورل ایریاز, جب انرجی کی بات کریں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی چلے گی, اور وہ ہر پولیٹیشین کا ہوتا ہے جی میں اب تار پہنچا دی, بٹ تار پہنچانا از ناٹ انف کہ, اور یہ ہم نے دیکھا اور اخباروں میں ہی پڑھتے ہیں کہ جی دیہی علاقوں میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی, اربن علاقے میں اتنی ہوئی. یہ ایک ریالٹی ہے. اب اس کی وجہ میں نہیں پڑھنا چاہتا, لائن لاسز ہے, بٹ اٹس اے ریالٹی. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انرجی کرائسس سے دا رورل ایریاز, دا فار فلنگ ایریاز, دا جسے کہنا ہے کہ جی مین روڈ سے ہٹ کے ایریا, دے آر سفرنگ دا مور. اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہے سارا. دوسرا یہ کہ ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے, اگر انرجی ان کو نہیں مل رہی تو انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا جو اپنا انٹرپرائز کرنا ہے, انہوں نے جو اپنے ڈیلی ہاؤس ہولڈ چورس کرنے ہیں, وہ بھی سفر کر رہے ہیں. سو ون کین امیجن کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی میں پاورٹی نہیں کہوں گا, میں ایسے کہوں گا کہ جی انڈر ڈیولپمنٹ کی جو ہٹ لگ رہی ہے ان کو اور زیادہ لگ رہی ہے, اور زیادہ برے طریقے سے لگ رہی ہے. پھر تیسرا ایشو یہ آ گیا کہ ان لوگوں کے پاس انفارچونیٹلی کو الٹرنیٹس بھی نہیں ہیں. شہر میں تو یہ ہے کہ چلے میں بھی ہم نے یو پی ایس لگا کے کام چلا لیا, ان کے پاس تو یہ بھی نہیں, ان کے پاس وہی 2 بلب نہیں چلیں گے تو دیر ول بی نتھنگ. مطلب آئی نو فار گھومتا رہتا ہوں پہاڑی علاقوں میں 3 دن بھی بجلی نہیں آتی ہے, ہاؤ دے مینیج, ہاؤ دے سفر. پھر جو آج کل بیسک چیزیں کولر فریج بن گیا وہ بھی نہیں چل رہے ہوتے. تو میرے خیال میں انرجی کا جو آپ کا لائیولیہڈ ہے, اور اسپیشلی رورل ایریاز میں, اس کا ایک بڑا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے کہ اگر انرجی کرائسس کو آپ سالو نہیں کریں گے, سو
سو اٹس ناٹ میئرلی کہ پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہے پانی نہیں ملا, ایگریکلچر تو تباہ ہوئی, اس کا جو ڈے ٹو ڈے لیونگ ہے وہ بھی سفر کرتی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ ظاہر ہے اٹس ویری کمپلیکیٹڈ, یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جی وہ پولیٹیشین بھی کہتا ہے کھمبا لے گے تال لے گے, بٹ دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو سالو. تو آپ کو لوکل کرنا پڑے گا, جیسے میں نے آپ کو بتایا خیبر پختونخوا گورنمنٹ میں ان کی ویژن بھی ہے, انہوں نے کو ٹارگیٹ بھی رکھا تھا کہ رن آف دا واٹر ہم وہ اسمال ہائیڈرو کے جو کام ہے, اور کچھ دیر کوہستان میں شروع بھی کیا ہے, لیکن اس کو لارج اسکیل پہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو سینٹرل پنجاب اپر سندھ میں آپ کی چونکہ اتنا بایو ماس پروڈیوس ہوتا ہے, تو بایو گیس کی آئی ایم شیور کہ چائنا وائنا نے کوئی نہ کوئی اس کی اسمارٹ ٹیکنالوجیز لے آئی ہوں گی, اس کی ڈسیمینیشن, اس ٹیکنالوجی سولوشن کی ڈسیمینیشن, تاکہ لوکل لیول پہ چھوٹے چھوٹے سولوشن کم از کم انہیں اپنی جسے کہ کوکنگ پرپز کے لیے, ہیٹنگ پرپز کے لیے انرجی مل جائے. اینڈ دین اف یو گو ٹو ایریاز لائک بلوچستان, اس کے چیلنج بڑے ڈفرینٹ ہے کہ اسکیٹرڈ آبادی ہے, 2 گھر ادھر 4 بستیاں ادھر ہیں, ان کو کیسے آپ نے کیٹر کرنا ہے. اگر آپ ان کو سولر پہ لے کے جاتے ہیں تو کیا ان ریگولیٹڈ جو واٹر ایکسٹریکشن شروع ہو جائے گی, جو بلوچستان کا لارجر ایشو ہے کہ آلموسٹ ایرڈ ہوتا جا رہا ہے, اس کو کیسے کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک اور ٹیلر میڈ سولوشن کرنا پڑے گا. اینڈ آف کورس دین یو گو ٹو دا کوسٹل ایریاز, لوور سے ان کے اپنے. سو آئی تھنک انرجی کا امپیکٹ, انرجی کی انپریڈکٹیبلٹی کا, انرجی کرائسس کا امپیکٹ آن دا رورل ایریاز, آن دا فار فلنگ ایریاز از مور آئی وڈ سے ڈیٹریمنٹل. کیوں یہ پیورلی یہ نہیں ہے کہ ان کا اے سی بجلی نہیں چاہ رہا, ان کا تو لائیولیہڈ ہی سارا سفر کرنا شروع ہوتا ہے. سو آئی تھنک اس کے لیے چیلنج یہ ہے, آئی تھنک, اور آئی تھنک آپ اس کو بہتر سمجھیں گے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کیا انسینٹو ہوگا کہ انویسٹ کریں ان چیزوں میں, اس طرح کے سولوشنز میں. بیکاز ظاہر ہے کہ انویسٹنگ ان سولوشن وچ از لیٹس سے بینگ لاہور میں, اسلام آباد, کراچی ہو جائے, وہ تو شاید دیٹ وڈ میک اکنامک سینس. اب وہاں شاید اس کے لیے پھر گورنمنٹ کو چپ ان کرنا پڑے گا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنی پڑے گی, آئی ڈونٹ نو CSR کرنا پڑے گا. یو کی ناٹ سمپلی اگنور دوز 60-40-50% پیپل, اور جن کے متعلق اب ڈاکومنٹیشن آ رہی ہے کہ یہ لوگ اگر ایک جھٹکا لگا تو پاورٹی نیٹ سے ایک اسکیل اور نیچے جائیں گے. سو اٹس آلسو این ایشو آف انرجی کرائسس, ایشو آف ایکویٹی, ایشو آف لائیولیہڈ. یہ ملا جلا ایشو ہے, اور اس کو پبلک پالیسی میں کس جگہ کرنا ہے, اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو پولیٹیکل لیول ہے, جو پولیٹیکل وائس ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو اس ایشو کو آگے لے کے آنا پڑے گا. کیونکہ جسے کہتے ہیں نا پیورلی فرام کمرشل پرسپیکٹو, یہ شاید اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوگا کہ ون از انویسٹنگ ان دور دراز کمراٹ ویلی میں, یا قلعہ سیف اللہ میں, یا چولستان میں. جی سر, آپ نے بڑا زبردست آئیڈیا دیا ان ٹرمز آف انرجی کا, جو کیا رول ہے ڈیولپمنٹ میں. آپ اگر بنگلہ دیش ایگزامپل دیکھیں تو 1971 میں سر ملک بنا, ہم سے ہی الگ ہوا, اور they have done a lot better. They have done a lot better in terms of connecting their country. I mean, I think they are projecting numbers like 80% of the population is now connected to the grid. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ہم سے, 70% لوگ صرف کنیکٹڈ ہیں, یعنی 30% انکنیکٹڈ ہیں, 10% کا فرق یہاں پہ آ گیا. ہم سے کافی تیزی سے آگے گئے. زیادہ تر جو بات چیت آپ دیکن گے وہ سیکولر ڈیٹ کی ہوگی, وہ گریڈ کی ہوگی, وہ پاور آئی پی پیز کی ہوگی, بٹ وہ جو 30% ہیں جو ان بینکڈ ہیں, ان کو اگنور کیا ہم نے بڑے عرصے. ابھی بھی میرے خیال میں زیادہ تر پالیسی ان کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے, ابھی تک ہم ان کو ایکسیس نہیں دے سکے ہیں. کیا وجہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سکسیسو گورنمنٹس اس کو اگنور کرتی آئی ہیں؟ اور ان ٹرمز آف سولوشن, کیا وہی پرانا سولوشن یہاں بھی چلے گا یا کوئی نیا سولوشن؟ اچھا, اس سے پہلے میں تھوڑا سا کلیئر کر لوں, بنگلہ دیش کا ایک جو ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ وہ آپ کو پتا ہے اس کی جو کنٹیگیوس ایک ہی جگہ وہ 55,000 اسکوائر مائلز میں ہے. پاکستان میں آپ جاتے ہیں تو بلوچستان وہ ایک علیحدہ 2 بنگلہ دیش جتنا ایریا ہے, ہلی ایریا علیحدہ. سو آئی تھنک لکیلی ان کی چونکہ نیچرل لوکیشن ایسی تھی, ان کے لیے آسان تھا. ایک ہماری نال فیئرنیس ایک چیلنج ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی آپ لینتھ اینڈ بریڈتھ دیکھیں. نو کمنگ بیک ٹو سولوشن, میرے خیال میں جو جہاں پہ ہم سے ایک ویکنیس ہوئی انسٹیٹیوشن, وہ تھا کہ وی ڈڈ ناٹ اسٹرینتھن دا لوکل گورنمنٹ سسٹم. اب یہ جو چیزیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں لوکل لیول کے اوپر, انرجی سولوشن, ایکویٹی پروموشن, ایگریکلچر مارکیٹنگ, فارم ٹو مارکیٹ, یہ وہ کام ہے جو دنیا میں بہت سی جگہوں پہ, ناٹ ڈیولپ نارمل جگہوں پہ, یہ لوکل گورنمنٹس, امپاورڈ لوکل گورنمنٹس کرتی ہیں, اور ان کے لیے کرنے فیزیبل بھی ہوتا ہے. بیکاز فار اے گورنمنٹ سٹنگ ان لاہور اور گورنمنٹ سٹنگ ان کراچی, پشاور, کوئٹہ, شاید کرنا بھی چاہیں تو اس کا جو پرائس ٹیگ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر یہی آپ ڈی جی خان کی لوکل گورنمنٹ ہے, یا اس کی بار خان کی لوکل گورنمنٹ ہے, یا میرپور ماتھیلو کی ہے, یا کرک کی ہے, ان کے لیے تو بڑا لوکل ایک ایشو ہے, وہیں پہ سولوشن کریں گے. جو 4 پیسے ہیں ان کی اگر پراپر طریقے سے وہ ڈپلوائے کر دیں, تو میرے خیال میں ویئر وی مسڈ آن ویئر فار دیٹ ریزن دیز 30-40% پیپل آر سفرنگ, وہ یہ ہے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو اتنا اسٹرینتھن نہیں کیا. اگر لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو آپ اسٹرینتھن کرتے اور ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ
پولیٹیکل امپاورمنٹ کے ساتھ فائنینشیل امپاورمنٹ بھی کرتے ہیں, جو آپ کے پی ایف سی وارڈ میں ان کا حصہ ان کو دے دیا جائے اور تھوڑی سی ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر دی جائے کہ جی آپ کا یہ لیٹ سے دیر کی ایگزامپل لینے ہیں, آپ کے پاس فریش واٹر سورس ہے, آپ بجائے پیسے لے کے آپ بھی گلیاں پکی کریں, آپ اس میں انویسٹ کر دیں. لیٹ سے بلوچستان ہے, وہاں پہ آپ مائنس کا ہے, لوکل گورنمنٹ کلاس سیف اللہ کا آ جائیے, آپ کی جو آپ کو رائلٹی ملتی ہے کول مائننگ سے آپ کو ادھر لگا دیں. سو آئی تھنک دیر از اے سولوشن, اور اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ لوکل لیول انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کریں. اس میں دو چیزیں ہوں گی, ایک تو جو لوگوں کی سٹیزن وائس آئے گی اور وہ اپنا مسئلہ بیان کریں گے اور لوکلی ریسورس موبلائز کریں گے. دوسرا اس کا ایشو یہ ہے کہ میرے خیال میں جہاں پہ ہم سے تھوڑی سی ایک کیا کہنا چاہیے لیگ ہوئی کہ ہمارے ہاں جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ایویڈنس بیسڈ امپیریکل ایویڈنس پہ نہیں ہوتی. وہ تکا ہوتا ہے کہ جی سیکشن افسر پلاننگ میں میرے جیسا بیٹھا, اس نے کہا پچھلے سال ان کو 50 یہ تھا 55 دے دو. نو بڈی گوز ٹو ڈیٹا. یہ ایک ہماری بڑی وی آر ڈیٹا ورس, گھبراتے ہیں. اگرچہ پی ایس ایل ایم سروے بھی ہر سال ہوتا ہے, ڈیٹا آتا ہے, لیکن کوئی میکنزم نہیں ہے کہ جو لوگ ایکچوئل آپریشن لیول پہ فائنانس پلاننگ میں کام کر رہے ہیں دے شوڈ ہیو ایکسیس ٹو دس ڈیٹا, کہ جی ڈیٹا شو کرتا ہے کہ لیٹ سے سینٹرل سندھ یا ویسٹرن بلوچستان یا ناردرن پنجاب میں یہ ایشو ہے, اور اس ڈیٹا کے حساب سے ریسورس ڈپلوائے کریں. تو ایک لوگ اس میں پھر فائدہ ہوگا کہ آپ کو کلیئرلی گیپ نظر آ جائیں گے. اگر آپ پنجاب کا ایک وہ موزیک رکھ لیں گے, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان ضلعوں میں یہاں پہ لائیولیہڈ کے, سروائیول کے, ایگریکلچر مارکیٹنگ کے یہی ایشوز ہیں, اینڈ دین یو ول میک این انفارمڈ ڈیسیژن. ابھی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اب یو سٹنگ ان پلاننگ ڈپارٹمنٹس پروونشل اور فیڈرل کیپٹلس, آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا نہیں ہے اور یو آر ناٹ ریڈی ٹو لک ایٹ اٹ, یا ایون اینالیٹکس کی ایبلٹی نہیں ہوتی, تو آپ جسے ومسیکل ڈیسیژن کرتے ہیں. سو آئی تھنک یہ ٹو پرونگ سولوشن, ایک تو لوکل لیول پہ انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن کریں, ان کو چیلنج اس کی انارمٹی پتہ ہوتی ہے, دے شوڈ بی انکریج ٹو انویسٹ ان انرجی اینڈ دین لائیولیہڈ امپروومنٹ. اور دوسرا کہ جو آپ کے پروونشل فیڈرل لیول پہ ریسورس ڈسٹریبیوشن کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں, دوز شوڈ بی ڈریون بائی ڈیٹا, انفارمیٹکس, انالیٹکس, اور تاکہ ریسورس ڈپلائمنٹ اس حساب سے ہو. آئی تھنک اس طرح کر کے کچھ اس کے بہتری کی. مجھے بڑا مزہ آیا, انفیکٹ بہت سارے سوالات ہیں جو ایک چین ہے, وی ہیونٹ گون, وی جسٹ اسکریچ دی سرفیس, ٹائم اتنا ہی تھا ہمارے پاس, لیکن آپ نے جو اس پہ سم اپ کیا کہ آئی تھنک ٹو گیٹ پاس دیٹ گیپ ان پالیسی اینڈ ایکشن, I think we need evidence-based decision making and policy making, and also you talked about devolution. Local level پر decision making کو devolve کریں. Sir, آپ دیکھیں گے technology in energy especially is moving more towards democratization. People are talking about mini grids powered by renewables. In fact, just to quote one example from England, 2012 میں جو average size of a power plant was 900 megawatt. They're saying 2050. The average size will move to 30 megawatt. So they are now also in developed markets moving towards democratization of so there is no reason why you shouldn't do it here. Yeah, بالکل. رضوان صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارا ایک وہ سیکشن آپ سے میں نے ذکر کیا تھا, which is the rapid fire section, which we call the long short, جس میں ہم آپ سے آپ کا ویو پوچھتے ہیں on different issues. تو are you ready to play sir long short? Let's start with Pakistan, Pakistani economy. Long. Our action against climate change. Short. Our commitments against the Paris Agreement. Oh yeah, long. It's long. Yeah. Pakistan's energy crisis. Long/short. I think that's a very political answer, sir. Agricultural productivity in Pakistan. I think it's long. It's long. The current power model. I'm afraid it's short. Distributed generation. Short. Local government and local empowerment. Long, especially last 2-3 years long. Yeah. Fantastic. Rizwan sir, ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنے کا بہت بہت شکریہ. Thank you very much.